السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی کام و دائم اور سلامت رکھے۔ آج ہماری حدیث نمبر 4 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ترجمہ، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ لفظی ترجمہ، الحیاء حیا، شعبۃ حصہ، منا سے، الایمان ایمان میں سے۔ اس حدیث کے بھی دو حصے ہیں، ایک حصہ حیا پہ مبتلا ہے اور دوسرا ایمان پہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں حیا کیا ہے۔ حیا سے مراد ہمارا پردہ ہے، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت جو ہم شو کرتا ہے۔ حیا کا ایک تعلق ہماری تربیت سے بھی ہے۔ تربیت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس شخص کے اندر حیا موجود ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرا حصہ ایمان، ایمان سے مراد ہمارا عقیدہ، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہے۔ حدیث ہے، جامع ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حیا ایمان کا ایک جزو ہے اور ایمان والے جنت میں جائیں گے اور بے حیائی کا تعلق ظلم سے ہے اور ظلم والے جہنم میں جائیں گے۔ یعنی ایمان اور بے حیائی کا حیا اور بے حیائی کا ذکر اس میں کیا گیا ایمان سے متعلق۔ حیا میں کہا گیا ہے کہ جو حیا والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو بے حیائی والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک اور جگہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، ایمان کے ساتھ کچھ 60 سے اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ میں سے ہے۔ یعنی جو شاخیں بیان کی گئی ہیں 60 سے اوپر شاخیں، حیا بھی اس کی ایک اہم شاخ ہے۔ یعنی حیا کے بغیر آپ کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے، ایک اہم جز ہے حیا بھی آپ کی ایمان کا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق ہماری حیا ہے۔ یعنی اسلام کا جو اخلاق تہذیب ہماری بتائی گئی ہے وہ حیا سے منحصر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حیا سے کام لیں۔ حیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں حیا ہوتی ہے بس دیٹ سے، ٹھیک ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آنکھوں میں حیا سے زیادہ اگر آپ کے کردار میں حیا ہوگی نا تو آپ ایک سچے کھرے مسلمان کریں گے۔ اگر ہم اس حدیث کو عورتوں کے اوپر لیں تو دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر عورتوں کے لیے پردے کا حکم آیا، یعنی ہمارے اسلام کے اندر ایک غیر محرم مرد اور عورت کی دوستی کو بالکل ناپسند فرمایا گیا، جو کہ جائز ہی نہیں ہے۔ اگر اسی طرح دیکھا جائے تو عورت کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر محرموں کی نظروں سے چھپا کے رکھے، یعنی وہ پردہ کرے۔ کچھ لوگ کہتی ہیں جی 2 طرح کا پردہ ہوتا ہے جی، ایک شرعی اور ایک ویسے ہی، لیکن جو صحیح پردہ ہے وہ ٹھیک ایک ہی طرح کا پردہ ہے اور وہ ہے شرعی پردہ، جس کے اندر آپ کے سارے نام محرم جو قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں، آپ کے محرم رشتے، صرف ان کے علاوہ آپ کسی کے سامنے بھی اپنا چہرہ نہیں لا سکتی۔ آپ کو پراپر اس میں پردہ کرنا ہے، جس میں محرم میں صرف آپ کے باپ، آپ کا دادا، آپ کا نانا اور آپ کا شوہر اور آپ کا بھائی، یہ سارے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی سارے یہ آپ کے نامحرم ہیں، اور اس محرموں میں آپ کے ماموں بھی آ جاتے ہیں، چاچو بھی آ جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو آپ کی جو وہ نہیں ہے نا خونی رشتے، خونی نسل، اس میں جو دیکھا جائے گا وہ سارے آپ کے نامحرم رشتے ہیں، اور ان سب سے ہمارا پردہ لازمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس پردے کو یقینی بنائیں تاکہ ہم اپنے آپ کو جنت میں لے جائیں اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے جائیں، کیونکہ کہا جاتا ہے، حدیث ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ 3 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی اگر وہ پردہ نہ کرے گی اور اس کی چال چلن اچھی نہ ہوں گی۔ پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا شوہر، تیسرا اس کا بھائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پردہ کریں اور اپنی جیسی لڑکیوں کو اور بھی بتائیں تاکہ وہ بھی پردہ کریں اور ہمارا معاشرہ پردے کی طرف آئے اور ہمارا اسلام کا بول بالا ہو، جس سے ہم خود تو جنت میں جائیں گے، اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے۔ اگر فار ایگزامپل ہم پردہ نہیں کرتے تو کل کو ہم اچھے اعمال اور کرتے ہیں، لیکن جب ہم جنت میں جانے کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، ساتھ ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہمارا شوہر بھی کھڑا ہوگا، صرف اور صرف ہماری وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا پائے گا کیونکہ ہم پردہ نہیں کرتے۔ اس میں اپنے ہسبینڈز، آپ کے جو پیرنٹس ہیں، ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو پردہ کروائیں، نہ کہ کسی کے سامنے ان کو پیش نہ کر دیں۔ یہ آج کل ہمارے جو معاشرے کا بہت المیہ بنا ہوا ہے، اس لیے ہم چاہیے کہ ہم خود اس خواہش کا اظہار کریں کہ ہم پردہ کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی حدیث سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب دس چینل۔